السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں اپنا ہاسپٹل بیگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں پر میں نے قرآن کی اپنے کلپس رکھے ہیں، اپنی کچھ چیزیں ایسیسریز وغیرہ رکھی ہیں جو مجھے استعمال کرنی ہیں اور جو میرے کام آئیں گی، اور مطلب جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب میں نے رکھی ہیں۔ قرآن کا شاور جیل رکھا ہے، اپنا میک اپ کلینر جو میرا ہے مائسیلر کا وہ رکھا ہے، گارنیئر مائسیلر واٹر، اور میڈیسنس مجھے اپنی رکھنی ہیں ابھی، اور ٹوتھ برش وغیرہ تو امی کے گھر آلریڈی رکھا ہوا ہے میرا، تو وہ سب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے جو ہے وہ ہاسپٹل کے لیے رکھ لیا ہے۔ ویسے تو وہاں پہ کٹ دی جاتی ہے، اس میں جو آپ کا پیکج ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، ان کیس اگر بعد میں آتی ہے اور مجھے کرنے کی ضرورت ہوئی تو اس لیے میں رکھ رہی ہوں۔ اپنا برش اور حرین کا بھی ٹوتھ برش جو ہے وہ میں نے رکھ لیا ہے، اور کپڑے وغیرہ رکھوں گی، سب آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ تو کل جو ہے کل شام میں نیوز ملی تھی، بہت ہی سیڈ نیوز تھی، اور وہ آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کی نیوز تھی، اور بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ ایک دم سے جو ہے وہ ڈپریس ہو گئی تھی میں، اور سبھی ڈپریس ہو گئے، سبھی سن کر حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو عامر لیاقت آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ عامر لیاقت جو تھے وہ کتنی بڑی ہستی تھے، کتنے اچھے انہوں نے کام کیے، کتنی بڑی بڑی خدمات دی ہیں، اور اچھے کریکٹرسٹک انہوں نے جو ہے وہ کیے ہیں، اچھے ناموں میں ان کا نام آتا ہے۔ اور انہوں نے ہمارا بچپن کتنا اچھا کیا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم عالم آن لائن دیکھتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اتنی ساری ٹی وی شوز اسٹارٹ کیں، جیو نیوز پر رمضان ٹرانسمیشن، اور بھی بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ اس طرح کی انہوں نے پلاننگز کی ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں، اور وہ اس طرح کے پلیٹ فارمز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے جو ہٹ گئے، اور پاکستان کے میڈیا کا جس سے نام روشن ہوا، ورلڈ وائڈ انہوں نے ریکارڈ قائم کیے، تھرائز ان کو جو ہے وہ ایوارڈز ملے مسلم انفلوئنشل پر۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی اچھی نعتیں پڑھی۔ اچھا، وہ بچپن سے ہی نعتیں پڑھنے کے شوقین تھے، اچھے کالج، اچھی یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کری، اور پھر انہیں ڈیبیٹ کمپٹیشن میں جو ہے وہ انہیں پارٹ لینے کا شوق تھا۔ پھر اتنی اچھی ڈیبیٹس کرتے تھے کہ انہیں جج بنا کر لے کے جایا جاتا تھا ان کی جوانی میں ہی، جب وہ بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے، تو اسٹارٹنگ میں ہی ان کو اتنی شہرت مل گئی تھی، اور ابھی تک مل ہی رہی تھی، لیکن ایک دم سے کیا ہوا کہ ان کا زوال آنا شروع ہو گیا، اور جو انہوں نے اپنی سیکنڈ شادی کی، پھر تھرڈ شادی کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ شاید ڈپریس ہونا شروع ہو گیا، ان کی شادی جو ہے وہ کرامت نہیں ہوئی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بشریٰ ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کی وائف، وہی ان کے لیے بیسٹ تھیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کی جوڑی اچھی بھی لگتی تھی، تو شاید ان کے غلط فیصلے جو تھے وہ انہیں لے ڈوبے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کتنی خراب جگہ ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہم اچھی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی اس کے مرنے کے بعد ہی جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اسے دہراتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اتنا ڈپریشن میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں کہ وہ مرنے پر جو ہے وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ تو خیر کچھ بھی ہو، اب ان سب باتوں کو سائڈ پر رکھ کے ہم یہ دیکھیں گے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جس انسان سے ہم استفادہ اٹھا سکتے تھے، اسی کو ہم نے جو ہے وہ موت کے دہانے پہ جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اور ابھی لاسٹ جو ہے وہ اتنی اچھی جو ہے وہ شخصیت کا انتقال ہوا تھا، آپ سب جانتے ہیں، عمر شریف کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا۔ تو یہ سب کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھے جن سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوا۔ اگر ان کو کوئی مینٹل ٹارچر تھا، کچھ بھی تھا، تو اسے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا تھا، ان کی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی تھی، لیکن اتنا ہم نے انہیں ایکسٹریم لیول پر جو ہے وہ پریشان کیا، سوشل میڈیا نے اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے یہی سوچا، اب یہ انہوں نے خود کیا ہے، اپنے آپ کو خود ختم کیا ہے، یا ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ جو ہے وہ وہی بہتر جانتے ہوں گے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، نہ ہم جو ہے وہ ایک اسٹرانگ
کنفرمیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بات جانتے ہیں کہ ان کا انتقال کس طرح سے ہوا ہے۔ لیکن جو بھی ہوا ہے بہت ہی ڈپریس کرنے والی نیوز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور کسی کو اتنا پریشان مت کریں کہ وہ جو ہے اتنا زیادہ پریشان ہو جائے کہ وہ مرنے کے بارے میں سوچنے لگے اور ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دینے لگے کہ بس میں اب جا رہا ہوں، آپ لوگوں کی جان چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ وہ دینا شروع کر دے تو ابھی بھی ہم لوگ باز نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی ہماری یہی حرکات و سکنات ہیں کہ ہم کمنٹس میں جو ہے وہ کسی اور کو نشانہ بنائیں گے، کسی اور کو برا بھلا بولیں گے، کسی اور کے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ کام بن گیا ہے، کیونکہ ہمیں سکون نہیں ہے۔ ہم اپنی جو ہماری جو اندر کی بھڑاس ہے، ہم اندر سے جو انسیٹسفائیڈ ہیں، اس کو تو ہمیں باہر نکالنا ہے نا۔ تو ہم کسی کو پریشان کر کے اس کے اوپر ہنس کر اس کا مذاق بنا کے ہی نکالیں گے، ہم باز تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ یہ جو سوشل میڈیا کی عوام ہے اس کو جو ہے وہ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کریں، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ دعائیں مانگیں کہ ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، کیونکہ ہم کون سے فرشتے ہیں، ہم بھی تو گنہگار ہیں نا۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بیسٹ ہیں، ہم تو بھائی بہت ہی کوئی اچھے انسان ہیں نا۔ تو بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔